جی تو لالا پارٹ 2 میں آ گئے ہیں. ٹھیک. اب دیکھیں فقیر کا کام کیا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں فقیر کی کسی سمجھ کسی کو آ ہی نہیں سکتی, جس میں کوئی جو شک اللہ والا ہے اس کے آگے یہ دنیا یہ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. اب میں نے فرض سے جب انٹرویو کیا ہے, ہم نے اکٹھا گایا بھی ہے, میں ساتھ وہ دکھاؤں گا بھی صحیح, یہ 7-8-10 سال پہلے کی بات ہے. تو میرے ساتھ کیمرہ مین تھا شیخ حبیب, اچھا روزنامہ پاکستان میں ہوتا ہے. ٹھیک. یعنی کہ میں نے اپنے مرشد کے تو وہ ذات دیکھے ہیں, کرمات دیکھے ہیں کہ میں اگر بتاتا ہوں تو لوگوں کا دماغ ہی کام نہیں کرتا. ٹھیک. سمجھیں بات؟ بالکل. وہ بات کی بات ہے. آج میں اس کی بہن کا انٹرویو جو میں نے لیا تھا وہ بتاتا ہوں. صحیح. تو میں نے اس سے پوچھا ہے کہ فرا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اس نے کہا ہم راجستھان, ادھر سے پھر ابھی ہم جو تھے چولستان, یہ رحیم یار خان اور اس کے ساتھ اور سندھ کے بارڈر کے بیچ میں ہے کوئی چولستان جگہ ہے. چولستان, ہاں باولپور علاقے میں علاقے چولستان. میں. تو کہتے ہیں کہ ہم ادھر رہتے تھے. تو میری بڑی بہن جو نصیب لال ہے, اب اس کی نافرمانی میں اس دن میں وہ نافرمانی دیکھ کے موٹ کے ہوں. اچھا ہاں وہ 7 سال بعد پہ اب وہ اگلے پرومو میں آئے گا. ہاں صحیح ہے. اس کی نافرمانی, اس کا کمین پونا اور اس کی وہ حالت دیکھ کے پھر میں اٹھایا ہوں. پھر میں نے راستے میں آپ سے بات نہیں کیا. ٹھیک. وہ اگلی قسطوں میں جائے گا. ٹھیک. تو اس نے مجھے کہا جی کہ ہم بہت پکھی باز ہیں, جھگی والے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بالکل. تو اب وہ جو نافرمانی ہے نا وہ میں ثبوت سے دکھاؤں گا. صحیح. ہوا کیا کہ نصیب لال آئی, تارا لال بادشاہ کے جو آگے نواسے ہیں, سید مردان علی شاہ, تارا لال بادشاہ یہ ان کا نام ہے, آگے انہوں نے فقیری ٹرانسفر کیا سید سخاوت حسین بادشاہ کو. اچھا. بہت جلال میں تھے, پشاور میں تھے, میں گیا تھا. جی جی جی. او ہو کیا رنگ تھا. وہ 10 کلومیٹر دور سے بندہ آتا تو کہتے تھے وہ فلانا آ رہا ہے, اس کو کہنا آگے نہیں آؤ, واپس ہو جاؤ, اس کو واپس کرو. اس طرح کا موجود تھا, خدا گواہ ہے, میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اس نے کہا کہ میں نصیب لال کو انہوں نے دعا دی تو نصیب گڑوی سے کہاں چلی گئی. کیا بات ہے. اب یہ پہلے میرے مرشد کے پاس بھی گئی, میرا جو مرشد ہے افسر خان بادشاہ کے پاس, تو ادھر روتی رہی ہے. تو جب انہوں نے اس کو دعا دی تو وہ ایک سٹار بن گئی. تو کہتی میں, اور یہ اسی دربار پہ بیٹھ کے جو تصویریں آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں, تو میں کہتی کہ میں گئی ہوں سخاوت سرکار کے پاس. سوری. ٹھیک. تو میں نے عرض کیا کہ جناب آپ نے اس کو سٹار بنایا, کچھ ہمیں بھی دے دیں. تو سخاوت سرکار نے فرمایا کہ آپ کا علاج میرے پاس نہیں ہے. اب فقیر کی کھیل دیکھو ذرا. آپ کو کہا؟ فرا لال کو کہا. اچھا اچھا ٹھیک. سوری. فرا لال کو فرماتے ہیں کہ نصیبوں کو تو دے دیا ہے, وہ تو سٹار بن گئی ہے. اب فرا لال نے جب گزارش کیا تو سرکار نے فرمایا ہے سخاوت بادشاہ نے کہ آپ کا علاج میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک. تو کہتی میں رونا شروع ہو گئی ہوں. تو فرماتے ہیں اچھا اگر ایسی بات ہے تو آپ میرے مرشد کے پاس چلی جاؤ, پریم نگر فقیرہ فتح جنگ میں, ملک افسر بادشاہ کے پاس, جو میرے مرشد ہیں. تو ہم نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتا, ہم نے تو آپ کا تک ہی دیکھا ہے. تو انہوں نے ایک بندہ بلایا ہے. بندہ بلا کے تو کہتے ہیں کہ فلانے گاڑی والے کو بلاؤ. اب وہ گاڑی والا آ گیا, اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ ساتھ جائے گا تو ان کو آپ میرے مرشد کے پاس چھوڑو. ٹھیک. تو کہتا ہے کہ کہتی کہ میں نے اور میرا خاوند حبیب ساتھ تھا. خیر ہم ادھر پہنچے ہیں تو میرے مرشد جو تھے نا میرے بھی اور سخاوت سرکار کے, افسر خان بادشاہ مویشیوں میں بڑا بیٹھتے تھے, بہت خوبصورت سٹائل تھا ان کا بیٹھنے کا. تو کہتی جب ہم اس کے اندر سامنے ہوئے ہیں نا تو وہ خود ہی فرماتے ہیں کہ مرید کر لوں گا, پہلے دل صاف کر لوں. اب سرکار اکثر فرماتے تھے کہ بیٹا جب دل صاف نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ مجھے میرے سامنے پھر بیعت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. دل صاف. دل صاف. تو میں بتانے لگی ہوں جی کہ میں کیوں آئی. تو فرماتے ہیں مجھے سارا پتہ ہے, کام آپ کا ہو گیا, آپ ایسا کرو کہ کھانا لنگر کرو, رہنا ہے تو رہو, جانا ہے تو پابندی کوئی نہیں. ٹھیک. اب وہ جو بندہ ساتھ آیا تھا اس نے کہا میں 2 دن رہوں گا ادھر. جو گاڑی والا آیا وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. صحیح. خیر ہم نے لنگر شنگر کیا ہے,
ہم نے جانا تھا، تو کہتی ہے کہ ہم نے جانا تھا، جب باہر نکلے نا تو وہ دربار بڑا ویرانے پہ ہے، وہ جی ٹی روڈ سے کوئی تقریباً 3-4 کلومیٹر دور ہے۔ بالکل۔ تو ہم باہر جا رہے ہیں پیدل، تو کوئی رکشا بھی نہیں مل رہا، تو ایک ٹریکٹر آ گیا ہے، ٹریکٹر کو ہم نے ہاتھ دیا ہے، اس نے روک لیا ہے، اب اس کے پیچھے ٹرالی یا کوئی حل ول نہیں تھا، تو میرا خاوند حبیب تو ساتھ بیٹھ گیا ادھر اس کے ساتھ ڈرائیور کے ساتھ، اب میں جو پیچھے ڈنڈے تھے نا 3 ان کو پکڑ کے کھڑی ہو گئی ہوں۔ اچھا۔ اب روڈ بھی وہ پھٹا ٹوٹا ہوا ہے، تو وہ ایک کھڈے میں لگا ہے، تو میرا پیر سلپ ہوا ہے، تو میں نیچے جا رہی تھی، بہرحال میں نے مشکل سے سنبھالا ہے اپنے آپ کو، تو میں نے واپس ایسے منہ کیا ہے دربار کی طرف، تو میں نے کہا سرکار آنا جانا بھی رہے گا لیکن گاڑی بغیر گزارا نہیں، اچھا۔ پہلے تو کوئی گاڑی کا بندوبست کرو نا۔ کہتی میں نے رو بھی رہی تھی ساتھ، کہتی کہ جب پہلی دفعہ میں نے گاڑی ادھر سے مانگی ہے، خیر ہم لاہور پہنچ گئے، دوسرے کے تیسرے دن ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، تو وہ بندہ پوچھتا ہے جی یہ فرا کا نمبر ہے؟ ہم نے میرے خامن نے کہا جی، کہتا ہے میں ایس ایم صادق بول رہا ہوں۔ اچھا۔ ایس ایم صادق کون ہے بھلا؟ فلم انڈسٹری کا تھم ہے، ہاں۔ عطا اللہ کو ساری شاعری اور وہ جتنے گیت شیت لکھ کے وہ سارا شاعری وہ کرتا ہے اور آگے طرزیں بنا کے دیتا ہے، تو اس نے کہا میرے اسٹوڈیو لے آؤ، اسٹوڈیو آ جاؤ، اسٹوڈیو اس کے ہم چلے گئے۔ اس نے مجھے کہا اب فقیر کی کھیل دیکھو کہ وہ قسمت کیسے بدل رہا ہے، دیکھے نا وہ دعائیں تقدیر تو بدل دیتی ہیں۔ کہتی جب ادھر گئے تو اس نے مجھے کہا کہ فرحت تمہاری زبان میں مجھے 100 گیت چاہیے۔ اچھا۔ کتنا؟ 100 گیت۔ کہتی ہم نے کہا جی کہ 100 گیت تو کر دیں، لیکن مطلب سردی بھی بڑی ہے اور بہت دور سے ہم آتے ہیں تو ڈسٹ وغیرہ پڑتی ہے، تو میرا تو گلا نہیں کام کرے، گاڑی کو لگوا دیں۔ اس نے کہا تم کو گاڑی دیکھو خود ہی لے لو، تو اس کے پیسے میں دے دیتا ہوں۔ اچھا۔ کہتی وہ گاڑی تھی 1000 سی سی خیبر، اچھا۔ تو وہ ایک بینک آفیسر نے نکلوائی کو 8-10 دن ہی ہوئے تھے۔ اچھا۔ اب اس نے دیکھا میں دھوپ میں کھڑی ہوتی ہے بارش میں، تو کیا تو اس نے وہ بیچ رہا، وہ 3.5 لاکھ روپے اس دور میں مانگ رہا اس دور میں، ٹھیک۔ ہم نے اسم صادق کو بولا ہے جی کہ گاڑی تو بہت اچھی ہے لیکن وہ 3.5 لاکھ روپیہ مانگتا ہے۔ اس نے کہا مجھے گاڑی کے پاس لے چلو، خیر وہ گیا، اس نے دیکھا، ان سے ملا، کہتا ہے آپ جاؤ کل آنا۔ ہم گئے تو دوسرے دن گاڑی وہ اسٹوڈیو میں کھڑی ہے۔ شاباش۔ اب ہمیں نہیں پتا اس نے فری لائے ہیں یا کیسے لائے؟ یا کیسے لائے ہیں، کتنے دیے ہیں۔ جب ہم اندر گئے ہم نے باہر سے دیکھا کہ گاڑی تو آ گئی ہے، اب کیا ہوتا ہے اس کا۔ اس نے ہمیں چابیہ کاغذ دیے، کہتا ہے یہ نام کرا لو اپنے۔ گڈ۔ خیر گیت شیت کیے، کہتی کہ کسی دن میں نے 10 گیت کیے، کسی دن 15، کسی دن 20۔ تو میں نے پوچھا کہ فرا آپ کتنی تعلیم کی ہے، ایجوکیشن کتنی ہے؟ تو کہتی میں سکول نہیں گئی ہوں، اب فقیر کا کام دیکھو۔ اللہ۔ کہتی میں قرآن پاک پڑھی ہوئی ہوں تو وہ میں اردو پڑھ لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خیر ہم نے گیت شیت کر دیے، 15-20 دن میں ہم نے 102 گیت کیے۔ ٹھیک۔ اس کو ہم نے کہا جی 102 گیت ہو گئے ہیں، اب کیا حساب ہے؟ اس نے کہا چلو تم اپنے گھر چلے جاؤ، میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں۔ اب ہم سوچ رہے تھے کہ گاڑی کے پیسے اور مانگے گا، ہاں۔ اس نے کہا بس آپ مجھ سے کچھ نہ مانگو، میں آپ سے نہیں، چلو جاؤ۔ بس خیر خیر خیر۔ 15 دن میں 3.5 لاکھ کی گاڑی بن گئی۔ ٹھیک۔ اب ہم نے کہا جی کہ مرشد کے پاس چلتے ہیں، تو ہماری فیملی ذرا زیادہ تھی، وہ 1000 سی سی کی اتنی ڈگی بھی نہیں ہے، وہ جو پرانی خیبر تھی اس دور میں، اس وقت تو 0 میٹر تھی نا، یہ آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے۔ بالکل۔ تو کہتے ہیں جی ہم بہرحال گھسڑ مسڑ ہو کے گاڑی میں آ گئے ہیں۔ جب میں پہلی دفعہ گاڑی مانگ کے لے کے گئی ہوں تو دوبارہ آئی ہوں تو اپنی گاڑی پہ آئی ہوں، یعنی خانہ بدوشوں میں سے۔ بالکل۔ خیر جب میں سامنے ہوئی تو میں نے ہاتھ جوڑے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ سرکار گاڑی تو مل گئی ہے لیکن چھوٹی ہے، فرماتے ہیں بڑی بھی مل جائے گی۔ پھر رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ اس بادشاہ نے ہمیں زمین سے آسمان تک لے گئے ہیں، خدا کی قسم ہم دنیا کی اس کی دعا سے سیر کرتے ہیں، ہمارا کبھی کسی نے بیگ بھی چیک نہیں کیا، تو یہ ولی کی ہے۔ اب میرے خیال میں پروگرام آگے میں جائیں گے، اب نصیبوں کا جو ہے نا پارٹ شروع ہوگا، اس کی نافرمانیوں کا، اور اس کا جو میں نے اس دن اٹھ کے آ گیا ہوں، اور اب جو رکشے پہ گھوم رہی ہے اور موزیشن نہیں ملتے، یہ سٹوری میں اگلے پروگرام میں بتاؤں گا۔ ناظرین اس وقت تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ سونے والے۔